بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے قرآنی لیکچر کا عنوان ہے انسانوں کے خود ساختہ سب خدا جھوٹ ہیں کہ وہ ہدایت نہیں دیتے۔ آج دنیا کے 206 ممالک میں 4200 مذاہب ہیں کہ جن کی بنیاد ان کے پیروکاروں کے خود ساختہ خداؤں کی پرستشوں پر ہے۔ یہودی سیناگوگ میں نماز بمعنی مناجات و اعمال سے جیزس کی، عیسائی چرچ میں بائبل سے خداوند یسوع مسیح کی، ہندو مندر یا کوول میں ویدا سے بے جان بتوں یعنی شیوا، وشنو، برہما کی، بدھ ٹیمپل میں ٹپیٹکا سے بدھا کی، اور سکھ گردوارے میں گرنتھ سے واحے گرو کی پرستش کرتے ہیں، جبکہ اسلام دین ہے، مذہب نہیں کہ اس میں بھی اللہ کی پرستش ہوتی۔ لیکن اب اس کا کیا کیجیے کہ مسلمانوں نے آج سے تقریباً 1200 سال پہلے قرآن کی صلات کو نماز سمجھ کر اپنے اس اللہ کی پرستش شروع کر دی کہ جنہوں نے انسانوں کے خلق کردہ سب خداؤں کو جھوٹ قرار دیا ہے، یہ کہہ کر کہ یہ صراط مستقیم کی ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ نہیں دیتے۔ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا۔ چنانچہ اس حقیقت کو تفصیلاً اللہ تعالیٰ نے قوم موسیٰ کے ضمن میں سورہ اعراف کی آیات 148 تا 154 میں یوں بیان کیا: موسیٰ کے پیچھے اس کی قوم نے اپنے زیورات میں سے ایک جسم رکھنے والا بچھڑا بنا لیا کہ جس میں سے آواز نکلتی تھی۔ کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ وہ نہ تو ان سے کلام کرتا ہے اور نہ ہی راستے یعنی صراط مستقیم کی ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ دیتا ہے؟ پھر بھی انہوں نے اسے اپنا معبود بنا لیا، اور وہ تھے ہی ظالم۔ اور جب وہ اپنے ہاتھوں میں گرا لیے گئے یعنی ان کی فریب خوردگی کا طلسم ٹوٹ گیا، تو انہوں نے دیکھ لیا کہ یقیناً وہ گمراہ یعنی پرستش گزار ہو گئے تھے۔ بولے، اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہمیں نہ بخشے تو ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور جب موسیٰ اپنی قوم کی طرف لوٹے تو نہایت ہی غصے میں افسوس کرتے ہوئے اپنے بھائی ہارون سے بولے کہ میرے بعد کتنی بری جانشینی تم نے میری کی، کیوں تم نے رب کے حکم سے پہلے یہ اجلت کی، الواح یعنی تختیاں نیچے رکھیں اور بھائی کے سر کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ ہارون بولے، اے میری ماں کے بیٹے، بے شک قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے، تو دشمنوں کو مجھ پر خوش نہ کر اور مجھے ظالم قوم کے ساتھ شامل نہ کر۔ موسیٰ بولے، اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے، بے شک تو سب سے بڑھ کر رحیم ہے۔
بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچھڑا بنایا انہیں اپنے رب کی طرف سے غضب پہنچے گا اور وہ دنیاوی زندگی میں ذلیل ہوں گے۔ یوں ہم جھوٹ گڑنے والوں کو جزا دیتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے برے عمل کیے پھر اس کے بعد توبہ کی اور ایمان لائے تو بے شک تمہارا رب بعد توبہ و ایمان کے غفور و رحیم ہے۔ اور جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے تختیاں پکڑ لیں کہ جن میں ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب کی فرما برداری کریں۔ اور موسیٰ نے اپنی قوم سے 70 آدمیوں کو ہماری ملاقات کے لیے منتخب کیا۔ پھر جب زلزلہ نے انہیں آ پکڑا تو موسیٰ بولا، اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھے اس سے پہلے ہی ہلاک کر سکتا تھا۔ کیا تم ہمیں ہلاک کرتے ہو باوجود اس فعل یعنی پرستش گزاری کے جو ہم میں سے کچھ بیوقوفوں نے کیا؟ تو ان یعنی بتوں کے ساتھ گمراہ کرتا ہے اس سے جو چاہتا ہے، اور ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ دیتا ہے اس سے جو چاہتا ہے۔ تو ہی ہمارا سرپرست ہے، بس ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ چنانچہ جب قوم موسیٰ نے جلد بازی میں ہدایت کی بجائے ضلالت یعنی بچڑے کو پرستش کے لیے اپنا معبود بنا لیا تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اپنے نفس کی عجلت کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ سورہ بقرہ کی آیات 53 اور 54 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان دی تاکہ تم ہدایت یافتہ یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ پر عمل کرنے والے ہو جاؤ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بے شک تم نے عجلت کو پکڑ کر اپنے نفس پر ظلم کیا، تو اپنے خالق کی طرف لوٹو اور اس کے لیے اپنے نفس کی جلد بازی کو قتل کرو۔ ایسا کرنا تمہارے خالق کے پاس سے تمہارے لیے خیر ہے، تو وہ پھر تم پر لوٹ آئے گا، بے شک وہ لوٹنے والا رحیم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب کوئی شخص بت پرستی اختیار کرتا ہے تو اللہ اس سے ناراض ہو کر اس کے پاس سے چلا جاتا ہے، اور جب وہ ہدایت اختیار کرتا ہے تو پھر واپس اس پر لوٹ آتا ہے۔ اور اب آئیے اس واقعہ کی طرف کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مصر کے حکمراں فرعون سے نجات دے کر سمندر سے گزار دیا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مورتیوں کے بھگوان بنانے کا مطالبہ کر دیا کہ انہوں نے دوران سفر ایک قوم کو ایسا کرتے دیکھا تھا۔ سورہ اعراف کی آیات 139 اور 140 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب ہم نے بنی اسرائیل کو فرعون سے
نجات دے کر سمندر سے گزار دیا تو ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو اپنی مورتیوں کے آگے پوجا پاٹ کے لیے جم کر بیٹھی تھی۔ بنی اسرائیل نے کہا، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ویسا ہی الہ یعنی بھگوان بنا دو جیسا ان کا الہ ہے۔ موسیٰ نے کہا، بے شک تم بڑی جاہل قوم ہو، بے شک یہ لوگ جس پرستش میں مبتلا ہیں وہ برباد ہونے والی ہے، اس لیے کہ وہ سراسر باطل یعنی معاشی نقصان والا کام ہے۔ موسیٰ نے کہا، کیا میں اللہ کے سوا تمہارا کوئی اور الہ تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہیں علم والوں پر فضیلت دی ہے؟ اور اب آئیے ابراہیم علیہ السلام کی طرف کہ جنہوں نے انسانی ہاتھوں کے تراشیدہ لکڑیوں اور پتھروں کے خداؤں کو توڑ کر رکھ دیا تھا کہ جن کے آگے وہ ماتھا ٹیکتے تھے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی بت شکنی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیات 51 تا 70 میں کچھ یوں بیان کیا، بے شک ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے سمجھداری دی تھی اور وہ علم والوں میں سے تھا، جب اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا، کیا ہیں یہ تماثیل یعنی مورتیاں جو تم ان کے لیے جمے بیٹھے ہو؟ بولے، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت یعنی پوجا پاٹ کرتے پایا ہے۔ ابراہیم نے کہا، یقیناً تم بھی گمراہ یعنی پرستش گزار ہو، اور تمہارے باپ دادا بھی واضح گمراہی یعنی پرستش میں پڑے تھے۔ بولے، کیا تم ہمارے پاس حق کے ساتھ آئے ہو یا محض کھیل تماشا کرنے والوں میں سے ہو؟ ابراہیم بولا، بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، کہ جو انہیں عدم سے وجود میں لایا ہے، اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں۔ اللہ کی قسم، میں تمہارے اصنام یعنی بتوں سے ایک چال چلوں گا بعد اس کے کہ تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے۔ تو اس نے سب بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ما سوا ایک بڑے بت کے، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ اپنے بتوں کا یہ حال دیکھ کر بولے، کون ہے وہ جس نے ہمارے الہوں یعنی خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ بے شک وہ ظالموں میں سے ہے۔ بت پرست بولے، ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا ہے، کہتے ہیں کہ اس کا نام ابراہیم ہے۔ بت پرست بولے، تو اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ یہ گواہ رہیں۔ بولے، اے ابراہیم، کیا تم نے ہمارے الہوں یعنی خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ ابراہیم بولا، بلکہ مجھے تو یہ کام اس بڑے بت کا لگتا ہے۔ تو ان یعنی ٹکڑے شدہ بتوں ہی سے پوچھ لو، اگر یہ بولتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے نفسوں سے رجوع کیا اور بولے، بے شک تم ہی ظالم ہو۔
پھر وہ اپنے سروں کو نیچا کر کے بولے، یقیناً تم جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم بولا، تو پھر کیوں تم اللہ کے علاوہ ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تو تمہیں کچھ نفع دینے اور نہ ہی نقصان پہنچانے پر قادر ہیں؟ تف ہے تم پر اور ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، تو کیوں عقل سے کام نہیں لیتے؟ بولے، جلا ڈالو ابراہیم کو اور اس طرح مدد کرو اپنے الہوں یعنی بتوں کی، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ ہم نے کہا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی بن جا۔ انہوں نے ارادہ تو کیا تھا ابراہیم کے ساتھ چال بازی کا، مگر ہم نے خود انہی کو خسارہ پانے والا بنا دیا۔ انسان کی اس سے بڑی توہین اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ پتھروں اور لکڑیوں کے بنائے دیوی دیوتاؤں کے سامنے ماتھا ٹیکے اور پھر انہیں خوش کرنے کے لیے چڑھاوے اور نذرانے دے کہ جو حماقت اور جہالت کے سوا کچھ نہیں، اس لیے کہ یہ چڑھاوے اور نذرانے پنڈتوں اور کاہنوں کو مفت میں مل جاتے ہیں، کہ جو اس رقم پر نہ تو حکومت کو کوئی ٹیکس ادا کرتے ہیں اور نہ ہی اسے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ لہذا انسانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے خود ساختہ خداؤں کی پرستش پر اپنا پیسہ اور وقت برباد نہ کریں، بلکہ مسلمان ہو کر پہلے صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی قائم کریں اور پھر انفاق فی سبیل اللہ سے اللہ کا شکر ادا کریں، تاکہ بعد از وفات اپنے خالق، مالک، رازق، رب اور حکمراں اللہ کے پاس پہنچ جائیں، کہ جنہوں نے سورہ عنکبوت کی آیات 16 اور 17 میں فرمایا ہے، ابراہیم نے جب اپنی قوم سے کہا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کا تقوی یعنی اسماء الحسنی بحد بشریت اختیار کرو، یہی خیر ہے اگر تم سمجھو، بے شک تم اللہ کو چھوڑ کر جن وثان یعنی بتوں کی عبادت یعنی پوجا پاٹ کرتے ہو، وہ تم نرا جھوٹ خلق کرتے ہو۔ بے شک وہ بت جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، وہ تمہارے رزق کے کچھ مالک نہیں، تو اللہ کے پاس سے ہی رزق طلب کرو اور اس کی عبادت یعنی ملازمت کرو، اور پھر اس کا شکر ادا کرو کہ جس کی طرف تمہیں لوٹنا ہے۔ اس آیت میں آئے الفاظ یعنی وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ کا اکٹھے آنا اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ عبادت کے معنی دیوی دیوتاؤں کی پرستش نہیں، بلکہ حکمراں اللہ کی ملازمت ہے، کہ جس کی انجام دہی کے بعد ہی انسان اس قابل ہوتا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ سے اپنی کمائی کا شکر کر سکے۔ لہذا انسانوں کے خلق کردہ سب دیوی دیوتا جھوٹ ہیں، اور اب یہ حقیقت کہ جس شخص کو ہدایت
مل چکی ہے، اس کا خود ساختہ خداؤں کی پرستش سے کیا لینا دینا؟ قرآن نے سورہ النجم کی آیات 19 تا 23 میں فرمایا، تو کیا تم نے دیکھا لات، عزا اور تیسری دیوی منات کو؟ کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں؟ تب تو یہ تقسیم بڑی ظالمانہ ہے۔ وہ تو نہیں مگر کچھ نام کہ جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے پرستش کے لیے رکھ لی ہیں، جب کہ اللہ نے ان کی کوئی سند نہیں اتاری۔ وہ اتباع نہیں کرتے مگر ظن کا اور خواہش نفس کا، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ آ چکی ہے، اور اب اپنے لیے نئی صورتوں کے لات، عزا اور منات بنانے والے مسلمانوں سے متعلق علامہ اقبال نے فرمایا، ہاتھ بے زور ہیں، الحاد سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں، بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت گر ہیں، ہر میں کعبہ نیا بت بھی نئے تم بھی نئے۔ چنانچہ علامہ اقبال یہاں تک کہہ گئے، کیا نہیں اور غزنوی کارگے حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات۔ آج کا لیکچر یہیں تک، شکریہ۔